اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں مجلس آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جلال خاطر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات۔ 15ویں مجلس۔ اے صاحبزادے، اپنے ہاتھ میں توحید کی تلوار اور تقوی کی ڈھال پکڑو، اور اپنے صدق و ارادت کے گھوڑوں پر سوار ہو، اور اپنے دل، نفسانی خواہش اور طبیعت اور مخلوق، دنیا اور شیطان کے ساتھ شرک پر حملہ اخلاص سے حملہ آور ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت آئے گی۔ اللہ والوں نے اپنے دلوں کو قید کیا، تھوڑے پر تبلیغ کی، یہاں تک کہ کثرت کو پہنچے۔ انہوں نے اپنے لیے تیار شدہ پوشاکوں کو تقدیر کی کیلوں پر لٹکتے دیکھا، تو انہوں نے مخلوق کی آسانی پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے حصے سے جو کچھ ان کے لیے تیار ہوا تھا آ گیا، مل گیا۔ جب دل حق تعالیٰ کے ماسوا سے پرہیز کرتا ہے تو مغفرت کے جنگلوں اور علم کے بیابانوں کی طرف بڑھتا ہے، ماسوا اللہ سے ایمان کے گھر میں آ جاتا ہے، چنانچہ اس پر نافرمانی، شیطان کی پیروی اور رحمان کی مخالفت غلبہ نہیں کرتی۔ اے جلدی کرنے والوں، جمے رہو، اے چیزوں کا اپنے وقت سے پہلے آنا چاہنے والوں، جہالت مت کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی شیطان کی طرف سے اور دیری رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بوجھے اس کے تمہاری مصلحتوں کو جاننے کے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ارادہ باقی نہیں رہتا، چونکہ محب کا محبوب کے سامنے کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ غلام کا اپنے آقا کے سامنے، اپنے آقا کا عقل مند غلام کسی بھی چیز میں نہ اپنے آقا کی مخالفت کرتا ہے نہ اس سے معارضہ۔ بد نصیبی تمہاری، تم نہ محب ہوئے اور نہ محبوب، اور تم نے نہ محبت کا ذائقہ چکھا اور نہ محبوبیت کا ذائقہ۔ محب پریشان دل اور ڈرتا ہوتا ہے، اور محبوب سکون سے ہوتا ہے۔ محب مشقت میں ہوتا ہے اور محبوب آرام سے ہوتا ہے۔ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے محبوب کی طرف سے نیند میں غافل سو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے مجھ سے غافل ہو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو وہ غفلت میں سو جاتا ہے۔ اللہ والوں میں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ نیند کے غلبے سے نہیں بلکہ اونگ سے سوتی ہے۔ اللہ والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ نیند کے غلبے سے نہیں بلکہ اونگ سے سوتی ہے، اپنے سجدوں میں سوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب بندہ اپنے سجدوں میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نہیں دیکھتے اس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا جسم میری اطاعت میں میرے سامنے ہے۔ جس شخص کو اپنی نماز میں نیند کا غلبہ ہو وہ اپنی نماز ہی میں ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنی نماز میں نیند کا غلبہ ہو، اپنی نماز ہی میں ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ اپنی نیت سے نماز میں ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہو جس نے اس کو دبا لیا۔ اور حق تعالی صورت کی طرف نہیں دیکھتے، وہ تو محض نیت اور معنی کی طرف نظر کرتے ہیں۔ عارف جب آخرت سے پرہیز کرتا ہے
تو اس سے کہتا ہے مجھ سے ایک طرف ہٹ جاؤ، کیونکہ میں تو حق تعالیٰ کا دروازہ تلاش کر رہا ہوں۔ تم اور دنیا میرے نزدیک ایک ہی ہو۔ دنیا مجھے تمہارے سے روکتی تھی اور تم مجھے میرے رب جلیل سے روکتی ہو۔ تمہیں کوئی بزرگی نصیب نہ ہو کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ سے روکتی ہو۔ اس بات کو سنو، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے علم اور ارادت سے ہے، اور یہ حال انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اے دنیا کے بندو، اے آخرت کے بندو، تم حق تعالیٰ اور اس کی دنیا اور آخرت سے جاہل ہو، تم خطا کار ہو، تم دنیا کی ہنسی ہو۔ حق تعالیٰ کے علاوہ تعریف و ستائش اور قبولیت مخلوق تمہارا بت ہے۔ اللہ والے تو محض اس کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ بد نصیبی تمہاری قیامت تمہارے لیے قریب ہے۔ بے شک یہ مدد و جز رہے، بلا شبہ یہ تقدیر کا سونا اور اس کا جاگنا ہے۔ دراصل یہ اشیاء اور اقبال ہیں، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قیامت کا دن متقین کی مدد کا دن ہے، متقین کی خوشی کا دن ہے۔ متقی لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند اور ناپسند کی چیزوں کے بارے میں اپنی خلوت و جلوت، سختی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہی عباد اللہ اور مردان خدا ہیں، وہی مرد اور بہادر لوگ ہیں، وہی سیاست اور ریاست کے مالک ہیں۔ یہی ایمان کی جڑ ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ کھلے اور چھپے شرک اور نفاق سے بچتے ہیں، دنیا اور مخلوق سے پرہیز کرتے ہیں، اور دلوں کے مطالب ختم کر دیتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے قرب کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ ماں سوا اللہ کو اپنی حرص کی چیز کو نہ چھوڑ دو۔ جب تک اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک ماں سوا اللہ کے اپنی حرص، مطلب جو تمہیں حرص ہے، یہ لے لیں یہ لے لیں، نہ، صرف ماں سوا اللہ کے کچھ بھی نہ ہو۔ جب تم اس سے متفق ہو جاؤ گے تو جو بھی تمہارے پاس ہوگا اسے جان بوجھ کر خرچ کرو گے۔ پہلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی عادت تھی، جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اپنے غلام سے کہتے، یہ کھانا اٹھا کر فلاں فقیر کے گھر دے آؤ۔ افسوس تمہارے لیے، تم نہیں شرماتے جب تمہارے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو جو سونا تمہارے پاس ہوتا ہے اس میں سے ردی نکال کر دیتے ہو۔ اپنی فرض زکوٰۃ کی ادائیگی میں صحیح میں سے ردی چیز نکال کر دیتے ہو۔ گوہروں میں سے چاندی دیتے ہو۔ جب تمہارے پاس روپے برابر چیز ہوتی ہے اور نصف کا اندازہ کرتے ہو تو جو تمہارے پاس فقیر کے لیے ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہو۔ جب تمہارے سامنے کھانا ہوتا ہے تو اس میں سے سب سے خراب کا صدقہ کرتے ہو اور سب سے اچھا آپ کھاتے ہو۔ اپنے دل کی پوجا کرتے ہو، تم سے اس کی مخالفت کا امکان نہیں۔ تم اپنی خواہش نفسانی، اپنے شیطان اور اپنے برے ساتھیوں کے تابعدار ہو۔ اس کے دسترخوان پر پاک آدمی کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس کے دسترخوان پر تو وہی چیز حاضر ہوتی ہے جو کسی پرہیزگار کے ہاتھ پر ذبح کی گئی ہو۔ مردہ کو قبول نہیں فرماتے۔ مخلوق کا اور دنیا کا طالب ایک مری مردہ گدھی ہوتا ہے۔ دنیا کا طالب کیسے ہوتا ہے؟ جو دنیا سے پیار کرتا ہے، وہ مری مردہ گدھی کی طرح۔ مخلوق اور اسباب سے شرک نجاست ہوتی ہے۔ ہمارے رب جلیل وہی چیز قبول فرماتے ہیں جس سے ان کی رضا کا ارادہ کیا گیا ہو۔ جو چیز تمہیں مدد نہ دے اس کی بات نہ کرو، اس چیز میں لگو جس کا تمہیں رب جلیل نے حکم کیا ہے۔ اپنے وقت ضائع نہ کرو، اپنے رب جلیل سے ڈرو اور اس کی طرف لوٹو۔ جو اس سے ڈرا اس کو اس نے بچا لیا اور اپنی نزدیکی کے دروازے تک
چڑھا دیا جو اسے دائمی زندگی تک لے جاتا ہے۔ اے پستیوں سے بلند کی طرف بڑھا دیتا ہے، اسے پستیوں سے بلند کی طرف بڑھا دیتا ہے اور اسے 7ویں آسمان تک چڑھا دیتا ہے۔ جلد ہی تم قیامت کو دیکھو گے، یہ بھی دیکھو گے کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو ستونوں پر بیٹھاتے ہیں جس پر شہید ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض سمندر اور اس کے غرقابی میں ڈوب رہے ہوں گے اور وہ ان ستونوں پر بیٹھے مخلوق اور اس کی حالات پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف اٹھایا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے۔ وہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور جنت میں ان کے لیے ان کے ٹھکانے ان کے برابر ہوں گے۔ ان کے ایک طرف ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پہنچنے سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی مومن نہیں جس کی موت کے وقت اس کی آنکھ کا پردہ اٹھا نہ دیا جاتا۔ مطلب کوئی مومن نہیں جس کی موت کے وقت اس کی آنکھ کا پردہ اٹھا نہ دیا جاتا ہو تاکہ جنت میں جو کچھ اس کے لیے ہے وہ اس کو دیکھے۔ عورتیں اور بچے اس کی طرف اشارے کریں اور اس تک جنت کی خوشگواری پہنچے تاکہ اس کے لیے موت اور موت کی سختیاں خوشگواری بن جائیں۔ حق تعالیٰ کے اس کارنامے سے جو کارنامہ اس نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا۔ پہلے فرعون نے اس کو عذاب دیا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخنیاں گاڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے پردہ اٹھا دیا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جس پر اس نے جنت اور اس کی چیزوں کو دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھا، وہ اس کے لیے ایک گھر بنا رہے تھے۔ تو اس نے کہا، اے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ جس پر اس سے کہا گیا، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ چنانچہ وہ ہنس پڑے، جس پر فرعون نے کہا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ یہ پگلی ہے؟ تم اس کو نہیں دیکھتے، ہنس رہے ہو، حالانکہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اور ایسا ہی مومن سے ہوتا ہے۔ فرشتے ان کو وہ چیز دکھا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ان کی موت کے نزدیک مقدم مہیا ہوتی ہے، اور ان میں سے بعض ان کو موت سے پہلے جان لیتے ہیں، اور وہ تو نزدیکی والے، سبقت کرنے والے اور چاہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے عمل کرو اور نماز اور دروازے سے اور اخلاص کو ساتھ ملا کر نیکی کی تمام کاموں سے مت تھکو۔ ظاہر کو مضبوط کرو، چونکہ یہ تمہیں ایمان و یقین بڑھا کر تمہیں تمہارے رب جلیل کے دروازے کے علم کی وادی تک عمل پر ابھارے گا، اور تو اس وقت تم وہ چیزیں دیکھو گے جن کو آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا اور نہ وہ کسی انسان کے دل پر گزرے۔ اے دل والو سنو اور خوب سنو، اے عقل والو سنو۔ حق تعالیٰ نے بچوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ بڑوں اور بالغوں کو مخاطب فرمایا، صورتوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ دلوں کو مخاطب فرمایا۔ مومنین نے اس کا فرمان سنا اور مشرکین اس کے فرمان سے بہرے بنے رہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے تمام حالات میں چھپائے رکھے، ہماری اچھائی اور ہماری برائی کو چھپائے رکھے، ہمارے اور اپنے سے غیر کے درمیان معاملہ نہ کرائے، نہ مدح میں نہ رسوائی میں، نہ ہی مدح کے وقت کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور نہ رسوائی کے وقت کہ ہم رسوا ہوں، چنانچہ نہ یہ ہو نہ وہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔